ناظرین، پاکستان کے پاس امبانی، برلا، ٹاٹا جیسی کمپنیاں کیوں نہیں ہیں؟ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 1970 تک پاکستان میں 30-40 امبانی، برلا اور ٹاٹا سے بڑے چینی صنعتکار، بینکار، بزنس مین تھے جنہوں نے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہوا تھا۔ ملک کوریا، جاپان سے بہت آگے تھا۔ مڈل ایسٹ کے ممالک کسی گنتی میں نہیں تھے۔ ان صنعتکاروں، بینکاروں کو 22 خاندان کا نام دے کر ٹارگٹ کیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صنعتکار اور بینکار خاندان اب کہاں اور کس حالت میں ہیں؟ ان صنعتکاروں بینکاروں کو 22 خاندان کا نام دے کر ٹارگٹ کیا گیا۔ ان میں سہگل گروپ نے کپڑے کی صنعت کو عروج دیا۔ داؤد گروپ ہیوی وہیکل اور زرعی مشین کے بادشاہ تھے۔ داؤد ہرکولیس کے پاس ٹریکٹر کی پروڈکٹ تھی۔ ہارون خاندان چھوٹی مصنوعات، اصفہانی خاندان اور سیلٹ کے چائے کے باغات کے مالک تھے۔ ملک کی پہلی ایئر لائن قائم کی جو آج کی سب ایئر لائنوں سے بہتر تھی۔ حبیب گروپ بینکنگ کے کنگ تھے۔ 60 کی دہائی ان کا حبیب پلازا ایشیا کی بلند ترین عمارت تھی۔ ایشیا میں پہلا IBM بینکنگ سسٹم اس بلڈنگ کی 9ویں منزل پر نصب ہوا۔ فینسی کپڑے کی صنعت نشاط گروپ کے پاس اور مختلف مصنوعات کے بانی تھے۔ لاہور میں بیکو انڈسٹری یعنی بٹالہ انجینئرنگ سائیکل موٹر سائیکل اسمبل کرتے تھے۔ ان کی بیکو، ہرکولیس، سہراب، رستم سائیکل پورے ملک میں چلتی۔ میاں شریف اتفاق ٹیوب ویل اور تھریشر کے بانی تھے۔ سن 66 بیکو کے میاں لطیف اور اتفاق کے میاں شریف نے مغل پورہ ورکشاپ میں ٹینک سازی کی اجازت لی۔ لارنس پور وولن ملز کی سوٹنگ دنیا میں نمبر 1 تھی، جو کہ پوری صنعتی ریاست تھی، جن کے مالک مشینری بنگلہ دیش لے گئے۔ بھٹو صاحب نے ان 22 خاندانوں کے خلاف تحریک چلائی کہ ملک کی ساری دولت ان کے پاس ہے اور میں ان کے پیٹ سے نکالوں گا۔ ہم عوام ان کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ ہم نے ان محسن خاندانوں کے خلاف خونی تحریک چلائی۔ بھٹو صاحب خود بھی فیوڈل تھے اور فیوڈلز یعنی بڑے زمینداروں نے پاور میں آ کر سب صنعتکاروں کی املاک بلا معاوضہ قومی ملکیت میں لے لی، جس کو نیشنلائزیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لاہور کی بیکو اب پیکو بن کر تباہ ہوئی۔ سب جینیس خاندان تباہ و برباد ہوئے۔ بیکو کے میاں لطیف جرمنی چلے گئے، قسم پرسی کی حالت میں فوت ہوئے۔ اتفاق کے میاں شریف ملک چھوڑ کر گلف سٹیل ملز کے نام سے مڈل ایسٹ میں فیکٹری لگا کر بیٹھ گئے۔ اصفہانی کنگال ہو گئے اور یہ سیلٹ کے چائے کے باغات بنگلہ دیش لے گئے۔ ایئر لائن PIA بن کر تباہ ہوئی۔ حبیب گروپ سے حبیب بینک چھین لیا گیا۔ سہگل گروپ نے کوہ نور جیسی بزنس امپلائزز پلاٹ بنا کر نیلام کر دی۔ کوہ نور پوٹوہار کی ماں کہلاتی تھی، جو کہ تباہ ہو گئی۔ مشرقی پاکستان میں جنرل ایوب خان کے دور کے میمن سنگھ اور نارائن گنج بہت بڑے انڈسٹریل زون بنگلہ دیش کے کام آئے۔ کراچی سائٹ انڈسٹریل اسٹیٹ جہاں گندھارا والے ہینو ٹرک بناتے تھے۔ شاہنواز لمیٹڈ شیورلیٹ اور مرسڈیز اسمبل کرتے تھے۔ سب کچھ نیشنلائز کر کے تباہ کر دیا گیا۔ ان خاندانوں میں سے اصفہانی کی بیٹی حسین حقانی کی اہلیہ امریکہ چلی گئی۔ بعد میں جنرل ضیاء نے صنعتکاروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہارون خاندان کے محمود ہارون کو گورنر سندھ بنایا۔ شریف خاندان کو جنرل ضیاء الحق باہر سے لے کر آئے اور پھر اسی شریف خاندان کے نواز شریف نے ملک کو ترقی کی اس راہ پر ڈالا کہ آج کا ملک جو کچھ نظر آتا ہے اسی نواز شریف کے ویژن اور کاموں کی بدولت ہے، ورنہ بھٹو کی بیٹی تو موٹر وے بھی ختم کرنا چاہتی تھی اور اسی ارب پتی شریف خاندان کو چور چور سننے کے لیے کبھی اندر کبھی باہر، کبھی جیل کبھی ضلع وطنی، کبھی 2 فلیٹ کہاں سے آئے، کبھی پاکستان کی دولت واپس لاؤ۔ اصل میں تو غلامی اور غربت تو بھٹو کے فیصلے کی دی ہوئی ہے، جس کے پیچھے وہی کمپنی کے نمائندے تھے۔ عوام کو بے روزگار کیا۔ فیوڈلز، وڈیرے، چودھری، مخدوم، لغاری، جتوئی، ٹیوانے سب زمیندار اسمبلیوں میں پہنچ گئے اور الیکٹیبلز بن گئے اور صنعتکاروں کو تباہ کر کے لوگوں کو ان وڈیروں کا اور ملک کو IMF کا غلام بنا دیا گیا۔